السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے مجھے خوشی ہوگی اور میری حوصلہ افزائی بھی۔ چندن ایک معزز گھرانے کی عزت تھی کیونکہ اس کے والد صاحب داد راجن پور کے خوشحال زمیندار تھے اور وہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب معزز گھرانے کی لڑکیوں کا گھر سے باہر قدم رکھنا معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ یوں بھی چندن کی پرورش 7 پردوں میں ہوئی تھی۔ وہ صابر و شاکر، حیا کا پیکر اور وفا کی پتلی تھی۔ علم کی بھی پیاسی تھی، لیکن پرانے رواجوں کے اسیر اس کے والد نے بیٹی کو صرف 6ٹھی جماعت تک اسکول جانے دیا تھا۔ خدا نے چندن کو بے بہا حسن سے نوازا تھا۔ اگرچہ اس کا اصل نام عالم آرا تھا، لیکن اس کی دادی اپنی خوبصورت پوتی کو اسے چاند سے مکھڑے کی نسبت سے چندا اور چندن بلاتی تھی، تبھی اس کا نام چندن ہی پڑ گیا۔ بڑے سے انسان و بھرے گھر میں بھی چندن کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ کوئی سنگی سہیلی نہ تھی جس سے وہ باتیں کر کے جی بہلا لیتی۔ چندن 16 برس کی تھی کہ اس کی سوتیلی پھوپھی بیوہ ہو گئی۔ رابعہ اگرچہ سوتیلی بہن تھی لیکن تھی تو صاحب داد کے باپ کی بیٹی، بس وہ اپنی بیوہ بہن کو گھر لے آئے اور مستقل اپنے پاس رکھ لیا۔ رابعہ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شاہ جمال تھا اور وہ رانائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ شاہ جمال کے آتے ہی جیسے صاحب داد کی حویلی میں موسم بہار نے ڈیرے ڈال دیے۔ اب چندن کا دل لگ گیا، ایک گھر میں رہتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ ان کی زندگی کے یہ دن ایسے تھے کہ پڑ لگا کر اٹھتے جاتے تھے۔ چندن کی ماں ایک معزز گھرانے سے بیاہ کر لائی گئی تھی اور نامی گرامی زمیندار کی بیٹی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چندن کی شادی ان کے ہم پلہ خاندان میں ہو، جبکہ شاہ جمال کی ماں رابعہ نے ایک مزاری کی بیٹی کے بطن سے جنم لیا۔ اس کے حسن کی بدولت چندن کے دادا نے اس عورت کو دوسری بیوی بنا لیا تھا۔ خاندان میں یہ بات سبھی کو کھٹکتی تھی، لیکن صاحب داد نے اس وجہ کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسی طرح عزت و تکریم دی جیسا کہ شرفا کیا کرتے ہیں۔ شاہ جمال بے شک حسن میں بے مثال، لیکن عادت و اطوار میں اپنے والد کے خاندان پر نہ تھا۔ اس کا ننیال مزاروں کا تھا اور وہ سبھی تعلیم سے محروم لوگ تھے۔ شاہ جمال کو بھی علم سے لگاؤ نہ تھا، مارے باندھے 8 جماعت پڑھ پایا، پھر بدقسمتی سے باپ وفات پا گیا تو اس نے اسکول کو خیر بات کہہ دیا اور کھیل کھلیانوں میں نکما پھرنے لگا۔ جب صاحب داد کو پتہ چلا کہ اس کی سوتیلی بہن کا اکلوتا بیٹا آوارہ منش اور آرام طلب ہو رہا ہے تو اس نے رابعہ کو مجبور کیا کہ میکے لوٹ جانے کے بجائے میرے ساتھ چلے تاکہ میں تمہارے لڑکے کی زندگی سنورنے کی صحیح کر سکوں۔ اس نے بھانجے کو اسکول میں دوبارہ داخل کرا دیا تاکہ وہ میٹرک کر لے اور اس کو شہر کے کالج بھیجا جا سکے۔ شاہ جمال نے میٹرک کر کے نہ دیا۔ ٹیوشن لینے کے باوجود وہ دوبارہ میٹرک میں فیل ہو گیا تو چندن کی ماں نے شاہ جمال کا رشتہ رد کر دیا اور اپنی بیٹی کی منگنی اپنی ہم پلہ خاندان میں کزن کے بیٹے احسن خان سے کروا دی، جس پر صاحب داد نے بھی اعتراض نہ کیا کیونکہ اس کو بھی بیٹی کا مستقبل زیادہ عزیز تھا۔ احسن سے منگنی چندن اور شاہ جمال دونوں کے لیے ایک سانحہ ہوشربا تھا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے لگے تھے۔ وہ جدائی کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن صاحب داد کا رعب اس قدر تھا کہ چندن کی مجال نہ تھی کہ وہ اس فیصلے پر اف بھی کرتی۔ اس نے ماں سے احتجاج کیا تو اس نے بھی ایک نہ سنی۔ تب ان 2 متوالے دلوں نے وہی کیا جو ان حالات میں نادان لڑکیاں اور جذباتی نوجوان کرتے ہیں۔ نقدی اور زیورات لے کر یہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر سے روانہ ہو گئے کسی انجان منزل کی طرف۔ لاہور آ کر شاہ جمال نے ایک مضافات میں معمولی سا کرائے کا مکان لے لیا۔ جب تک نقدی نے ساتھ دیا آرام سے گزر بسر کی۔ جو ہی جمع پونجی ختم ہوئی پریشانی نے آدھا بوچا، زیورات بک گئے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ رابعہ بھائی سے شرمندہ تھی، لیکن صاحب داد جانتا تھا کہ اس واقعے میں اس کی بہن بے قصور ہے اور چندن کو شاہ جمال کے ساتھ فرار کرنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، لہٰذا اس نے بیوی کو تائید کر دی کہ خبردار، میری بہن کو تم ہرگز اس معاملے میں دوشی مت ٹھہرانا اور نہ ہی اس کے ساتھ بے رخی یا طعنہ زنی سے مخاطب ہونا۔ وہ بیچاری بیوہ تو خود اپنے اکلوتے بیٹے کے چلے جانے سے نیم جان ہو رہی تھی، ادھر چندن اور شاہ جمال حالات کی گرفت میں آ چکے تھے۔ پلے پھوٹی کوڑی نہ رہی تھی اور خودداری کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دیتی تھی۔
تن آسانی مشقت کے آڑے تھی اور کم تعلیم اچھی نوکری کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ غریبوں کی بستی میں رہائش اور پھر ناواقفیت کوئی اخلاقی سہارا دینے پر آمادہ نہ تھا، یہاں تک کہ چوکی داری کے لیے بھی شجرہ نصب مطلوب تھا۔ مجبوراً برابر والے گھر کے پڑوسی کو حال زار بتایا، وہ ایک غریب مزدور تھا۔ اس نے شاہ جمال کو مزدور اڈے پر ساتھ چلنے کو کہا۔ ناچار وہ اس کے ساتھ جانے لگا، لیکن مزدوری بھی روز نہیں ملتی تھی، کبھی دہاڑی لگ جاتی اور کبھی نہ لگتی، تب اس روز بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ خوشحال گھرانے کے نازک بدن آرام پسند کب تک اس پتھریلی زندگی کا مقابلہ کرتے؟ محنت مزدوری شاہ جمال کو راس نہ آئی، اس کی صحت جواب دینے لگی اور بخار نے آ لیا۔ پھر یہ بخار مستقل رہنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس پڑوسی لے گیا، چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے گردوں کی تکلیف بتائی اور آرام کرنے کی ہدایت کی، باقاعدہ علاج کروانے کی بھی تائید کی۔ اتنی پونجی پاس نہ تھی کہ علاج ہوتا۔ ایک روز شاہ جمال کی حالت خراب ہو گئی، غشی طاری ہونے لگی۔ چندن دوڑی ہوئی ایک محلے دار کے پاس گئی جو کچھ بہتر مالی حالات رکھتا تھا، اس کا نام جہان خان تھا۔ اس نے جو چندن کا بے مثال حسن دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت چندن بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ جہان خان نے تسلی دی، اس کے ہمراہ گھر آ گیا اور فوراً سواری کا انتظام کر کے بیمار شاہ جمال کو اسپتال لے گیا۔ چندن بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے داخل کر لیا، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سخت گرمی میں مزدوری کرنے سے اس کے گردے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سن کر چندن کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کا شاہ جمال کے سوا کون تھا؟ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ کہاں جاتی؟ اپنی کشتیاں تو جلا کر آئی تھی، اب پیچھے مڑ کر دیکھنا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس کے دل کی کلی مرجھا گئی، کیونکہ علاج مہنگا اور بچنے کی امید کم تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ جہان خان نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہارے والد کے پاس جا کر منت سماجت کر کے ان کو منا کر لے آؤں گا۔ اس وقت وہی تمہارا سہارا بن سکتے ہیں اور ان کے علاج کرانے سے شاہ جمال کی زندگی بچ سکتی ہے۔ وہ اپنے علاقے کے امیر اور قبیلے کے سردار ہیں، ان کا شملہ اونچا ہے، علاقے میں چار کونوں ان کی عزت تھی، جس کو میں خاک میں ملا کر آئی ہوں، اب وہ مجھ کو قبول نہ کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے یہاں سے لے جا کر میری زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ چندن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جہان خان کی نیت میں فطور آ گیا۔ شاہ جمال تو اب چند دن کا مہمان تھا، اس کو مرنے دوں، پھر بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں گا۔ شاہ جمال فوت ہو گیا۔ جہان خان نے روتی بلکتی چندن کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو جھوٹا سہارا دیا، مکان کا کرایہ دیا، راشن بھر دیا اور کہا، ابھی عدت تو عزت کے ساتھ گزار دو، بعد میں سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ چندن سسکتی چپ ہو بیٹھی اور کیا کرتی، لیکن جہان خان بڑا خوش تھا کہ اچھی چیز ہاتھ لگی ہے۔ اچھی چیز کے 100 خریدار ہوتے ہیں، ہیرا ہاتھ میں ہو تو جوہری بھی مل جاتے ہیں۔ مشکل مگر یہ تھی کہ ان دنوں چندن امید سے تھی اور جہان خان کے اپنے بڑے عزائم کی تکمیل کے لیے کچھ انتظار لازم تھا۔ وہ باقاعدگی سے چندن کو خرچہ دے رہا تھا اور ساتھ جھوٹی تسلیاں بھی، جن کا بھیانک انجام نکلنے والا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا انتظار تھا۔ ادھر چندن نے بچی کو جنم دیا، ادھر جہان خان نے حسن و جوانی کے اس خزانے کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب گھر میں جہان خان کا راج تھا اور چندن کو دن رات رونے سے کام تھا۔ سمجھتی تھی کہ بھری دنیا میں اب اس کا کوئی نہ رہا ہے۔ گھر سے قدم نکالتی تھی تو باہر بھوکے بھیڑیے موجود تھے اور گھر میں جہان خان کی وحشت تھی۔ جہان خان کا یہ حال کہ اس کے غلط ارادوں کے آگے سر نہ جھکاتی تو وہ اس کی بچی کو اس سے دور کر دیتا۔ ننھی جان بھوک سے بلکتی رہتی، مگر وہ اس وقت تک معصوم کو تڑپاتا جب تک کہ چندن ہار نہ مان لیتی تھی۔ تنگ آ کر چندن نے جہان خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تاہم مطالبہ کیا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ جہان خان کے نزدیک وہ ایک کھلونے جیسی تھی، اس نے مطالبہ بدستور مسترد کر دیا۔ چندن اس کی فطرت سمجھ گئی، وہ اب اس سے بہت زیادہ برے دنوں کی منتظر رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ جہان خان عورت کو دل بستگی کا سامان سمجھتا ہے، لہٰذا جلد اس سے گلو خلاصی چاہے گا۔ چندن کا حسن بلا شبہ ایک مشعل کی مانند تھا، روشن اور پرکشش، جسم کے گرد ہزاروں پروانے جمع ہو سکتے تھے۔ جہان خان نے اس ہیرے کو بازار میں بیچنے کی ٹھان لی، جہاں ہیرے پتھروں کے مول اور پتھر ہیروں کی مانند بک جاتے ہیں۔
ایک رات وہ دھوکے سے وہاں پہنچا دی گئی۔ جب چندن کی آنکھیں کھلی، دنیا اسے گھومتی نظر آنے لگی۔ یہ عجب جہان تھا کہ جہاں حسن کے ہر ادا پر نوٹوں کی برسات ہوتی تھی اور ہر جھنکار پر پیروں میں دولت پھینکی جاتی تھی۔ باسی پھولوں کی ایسی خوشبو سے گلیاں مہکتی تھی کہ دن کو شرفا منہ پر رومال رکھ لیتے، مگر رات کو اسی خوشبو کے دیوانے اور اچھے بھلے عقل والے بھی اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر بالا خانے تک آ جاتے تھے۔ چندن کو خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ستانے لگی جو اس کے ساتھ مفت میں بک گئی تھی۔ ماں کی جوانی کا سودا ہوا تو یہ معصوم کلی اس کی گود سے نوچ کر پھینکی جا سکتی تھی۔ خریدنے والی نے سوچا کہ جب چندن ماضی بن جائے گی تو یہ بچی اس کا مستقبل بن کر جگمگائے گی، تاریخ خود کو دہرائے گی اور یہ سودا سود در سود رہے گا۔ اس میں گھاٹا کیا، سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج کی رات بالا خانے پر چندن کا پہلا خریدار آنے والا تھا۔ اس کو زبردستی بنا سنوا کر اس کی روح کے زخموں پر غازہ پاؤڈر مل دیا گیا۔ آج اپنے بابل کا آنگن یاد کر کے اس کا دل رو رہا تھا، اور شاہ جمال جس کی وجہ سے وہ اس جہنم تک آ پہنچی تھی، اے کاش وہی زندہ رہ جاتا تو اس پر دوزخ کے دروازے نہ کھلتے۔ ابھی تو سورج کے سرخ کنارے ایک ہی روٹی کی طرح آسمان پر جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رات نے اپنا سیاہ آنچل پوری طرح نہ پھیلایا تھا۔ در پر دستک ہوئی، وہ چونک گئی۔ کیا اجلت پسند خریدار وقت سے پہلے آ گیا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا۔ یہ کوئی خریدار نہ تھا بلکہ وہ مشاط تھا جو روز ان چوباروں میں پھولوں کے گجرے پہنانے آیا کرتا تھا۔ یہ ایک لنگڑا منجو تھا، گرچہ وہ پوری طرح لنگڑا نہ تھا لیکن ایک ٹانگ کو ذرا سا دبا کر چلتا تھا۔ وہ موتیے کے گجرے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ وہ ان گجروں کے عوض 2 وقت کی روٹی کا اپنے لیے انتظام کرتا تھا۔ یہ 40 برس کا مرد غربت کے کارن بن بیاہ رہ گیا تھا۔ وہ پہلے ایک پارک میں سرکاری ملازم تھا، محنت سے گھٹیا کا مریض بن چکا تھا اور اب مزید سخت کام نہ کر سکتا تھا تو پھول بیچ کر گزر بسر کرنے لگا۔ وہ چندن کو اس جگہ پر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ جن دنوں شاہ جمال نے بستی میں کرائے کا گھر لیا تھا تو وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ شاہ جمال نے بستی میں کرائے کا گھر لیا تھا، وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ شاہ جمال کی وہاں پہلی ملاقات جس شخص سے ہوئی وہ یہی منجو مالی تھا، جس کو بستی والے لنگڑا منجو کہتے تھے، جبکہ اصل نام اس کا منم جان تھا۔ اسی نے ان کو کرائے پر گھر دلوایا تھا اور اس نئے شادی شدہ جوڑے کو روز شام کو پھولوں کے گجرے لا کر دیا کرتا تھا۔ ان دنوں شاہ جمال کے پاس پیسے ہوتے تھے سو وہ ان گجروں کے عوض منجو کو اچھی خاصی رقم دیا کرتا۔ اپنے سامنے منجو میاں کو دیکھ کر چندن کنگ رہ گئی تو وہ بولا، بی بی آپ یہاں کیسے؟ چندن رونے لگی، منت کرنے لگی، منجو میاں بدقسمتی نے یہاں لا پٹکا ہے، خدا کے لیے جہنم سے نکال لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ منجو سیانہ تھا، اس نے کہا خاطر جمع رکھو، میں تم کو اس جگہ سے لے جا سکتا ہوں مگر ایک طریقے سے، تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر میں اپنے دوست پولیس انسپکٹر کے ذریعے تم کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چندن نے لمحے بھر کو سوچا، اپنی بیٹی کا خیال کیا اور پھر اس نے جیتے جی خودکشی کو قبول کر لیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک بار اس بازار میں بکی تو پھر وہ بار بار بکے گی اور خریداروں کی بھیڑ لگ گئی تو پھر ادھر سے راہ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولی، میں انسپکٹر کے ساتھ نکاح نامہ اور قاضی کو لاتا ہوں، اسی کمرے میں تم نکاح نامے پر دستخط کر دینا، آگے انسپکٹر جانے اور ہم جانے۔ آدھے گھنٹے بعد منجو انسپکٹر کے ہمراہ آ گیا۔ چوباری کی مالکن سے کہا، انسپکٹر صاحب ذرا اپنی ڈیوٹی نبھانے کو آئے ہیں، ابھی کے ابھی چلے جائیں گے۔ یوں یہ پھولوں والا چندن کو ماں اس کی بیٹی کے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر پہلے تھانے لایا اور پھر وہاں سے اپنے گاؤں لے گیا۔ چوباری کی مالکہ کو پولیس انسپکٹر نے قابو کیا اور چندن منجو میاں کے گھر اس کی گھر والی بن کر رہنے لگی۔ یہ وقت اس کی زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا مگر صبر سے گزارا کیا، یہاں تک کہ وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ آفرین ہے چندن پر کہ اس نے 12 برس اسی ادھیڑ عمر کے مالی کے گھر میں عزت کے ساتھ گزار دیے مگر کبھی اس کی مفلسی کا شکوہ نہیں کیا۔ اتفاق سے ایک روز چندن کے والد کا ایک پرانا ملازم اور اس کی بیوی منجو کے گاؤں آئے اور انہوں نے چندن کو پہچان لیا۔ انہوں نے بتایا کہ صاحب وفات پا چکے ہیں۔ چندن اس خبر
کو سن کر بہت روئی، لیکن ان کے گھر کے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے چندن کی ماں کو جا کر بتایا کہ تمہاری بیٹی فلاں گاؤں میں فلاں آدمی کے گھر پر ہے۔ ماں نے اپنی نند شاہ جمال کی والدہ کو ہمراہ لے کر گاؤں منجو کے گھر پہنچی اور بیٹی کو ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ راضی نہ ہوئی کیونکہ وہ منجو میاں کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی تھی۔ ماں سے بولی، میرے 4 بچے ہیں جن کے باپ کی اس عمر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس شخص نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ مجھے لے بھی جاؤ گی تو میرے بھائی اور سارا خاندان مجھ پر اور میرے بچوں پر تھو تھو کرے گا، بہتر ہے مجھ کو یہیں رہنے دو۔ تب شاہ جمال کی ماں بولی، تم میرے بیٹے کی بیٹی میرے حوالے کر دو، اس کو ہم یہاں نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ میں تمہارے بھائیوں کو لے کر آؤں گی اور وہ اس کو لے جائیں گے۔ خدا را پھپھو، ایسا ظلم مت کرنا، وہ میرے بھائیوں کو یہاں مت لانا، تم اپنے شاہ جمال کی بیٹی لے جاؤ، میں ایک کی جدائی سہ لوں گی، باقی 4 کی جدائی نہ سہ سکوں گی۔ چندن نے اپنی سب سے بڑی لڑکی جو شاہ جمال کی نشانی تھی اپنی پھپھو کے حوالے کی، یوں آخری زخم بیٹی کی جدائی کا بھی سہ لیا، جس کو برائی کی زندگی سے بچانے کی خاطر اس نے غریب مالی سے شادی کرنا قبول کیا تھا۔ آج ایک بار پھر اسی بچی کے مستقبل کی خاطر چندن نے دوبارہ درد جدائی کا زہر پیا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ ماں اور پھپھی سے ملی اور نہ اپنے مرحوم باپ کے گھر گئی جہاں اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کا راج تھا۔ وہ وہاں جا کر کرتی بھی کیا؟ بھائی اس کو قبول بھی کر لیتے تو اس کے وہ 4 بچے جدا کر دیے جاتے جو مالی سے تھے، جن کی جدائی وہ سہ نہ سکتی تھی۔ اس بات کی بھی اس کو قطعی امید نہ تھی کہ اس کے بھائی باپ کی وراثت سے ایک کوڑی اس کو دیتے، بلکہ زمین تو ایسی چیز تھی جس کی خاطر چندن کے بھائیوں جیسے مرد بہنوں کی شادیاں نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں ان کی وراثت کے اور دعوے دار پیدا نہ ہو جائیں۔ چندن تو پھر گھر سے بھاگی ہوئی عورت تھی، شاہ جمال کی وراثت میں سے بھی انہوں نے پھوپھی اور اس کی پوتی کو حصہ نہ دیا۔ البتہ جب چندن کی یہ بیٹی جوان ہو گئی تو اس کے بھائیوں نے ایک امیر گھرانے میں اس کی شادی کرا دی اور جہیز بھی اپنی حیثیت کے شایان شان دیا، کیونکہ شاہ جمال کی بیٹی ان کے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ یوں چندن 7 پردوں میں پلی بڑھی تو منجو مالی کے گھر میں بھی 7 پردوں میں ہی رہ کر فوت ہو گئی۔ تھی